بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آپ حضرات نے ہمارا پچھلا کلپ ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کی روشنی میں ہم نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی کئی اغلاط کی نشاندہی کی، اور وہاں آخر میں یہی استدعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ رجوع فرما لیں۔ آج ہم علامہ شیخ اسماعیل قلمبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تسلسل سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک قاعدہ بیان کیا جو کسی کتاب میں نہیں ملتا، تو ڈاکٹر صاحب نے فتاوی رضویہ شریف سے اپنے اس قاعدہ کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، جس کی حقیقت ہم نے اپنے پہلے کلپ میں واضح کر دی کہ فتاوی رضویہ میں تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت کذب ممکن مانے تو اللہ تعالیٰ کی تو ہر صفت بالفعل ہے، واجب ہے، دائمی ہے، تو لازم آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کذب بھی بالفعل واقع ہو، دائمی ہو اور واجب ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کتنا بڑا مغالطہ دیا اور اس قاعدہ کی، اس عبارت کی روشنی میں یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ مخلوق کی ماضی والی کسی صفت کو اور ماضی میں ہونے والے کسی واقعہ کو ممکن کہیں تو اس کو وقوع لازم ہے۔ انہوں نے کتنی بڑی جرت کی کہ مخلوق کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات پر قیاس کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے دوسری دلیل علامہ قلمبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی عبارت سے پیش کی ہے۔ بہت سے لوگ اس چکر میں آ گئے ہیں کہ شاید ڈاکٹر صاحب نے جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ علامہ قلمبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی عبارت ہے۔ تو سب حضرات سن لیں، یہ کھلی اور واضح حقیقت ہے کہ حاشیۃ القلمبوی میں اس قاعدے کا کوئی ذکر تک ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے قاعدہ کے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی کان مستلزما للوقوع۔ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ اب ان لوری دینے والوں کو کیا پتہ ہے کہ استلزام کیا ہے، استلزام کی قسمیں کیا ہیں، اور امکان خطا کا مطلب وقوع خطا ہے اور امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کو۔ اور میں اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں، اور میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حاشیۃ القلمبوی کی فالامکان الوقوعی والی عبارت کو لے کر ان الامکان اذا کان والا خود ساختہ قاعدہ بیان کرنا، یہ بالکل اسی طرح ہے جو مثال میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ آپ حضرات جب اس بات کی تفصیل جان جائیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی سنگین غلطی کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور میں اس غلطی کو قرآن مجید کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یحب، یہ لفظ یاد رکھیے، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، دوست نہیں رکھتا کسے؟ ڈینگے مارنے والے کو، فخر کرنے والے کو۔ اب اگر کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لفظ لا کو، لفظ نہیں کو درمیان سے ہٹا دے تو معنی یہ بنے گا معاذ اللہ کہ ہر اترانے والا، ڈینگے مارنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اتنی بڑی غلطی! میرے بیان کے بعد آپ جان جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی علامہ قلمبوی کی عبارت سے یہ قاعدہ نکالنے اور گھڑنے کے لیے ایسی ہی فریب کاری کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر کسی شخص سے
سبقت لسانی میں ایسا ہو جائے اور کوئی لفظ رہ جائے تو ہم کہیں گے کہ انسان ہے، بھول گیا ہے، مگر ڈاکٹر صاحب بھول کر یا سبقت لسانی سے ایسا نہیں کر رہے، بلکہ بار بار اس پر ایسے ایسے دلائل پیش کر رہے ہیں جن کا اس قاعدہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جس طرح ایک لفظ لا کو ہٹا دیں تو معنی ہی بدل جاتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے بھی قاعدہ بیان کرتے وقت اسی کمال مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تفصیل سننے سے پہلے آپ ڈاکٹر جلالی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح مہارت کے ساتھ انہوں نے حاشیۃ القلمبوی سے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ ماضی کے ساتھ جب امکان شے کا تعلق ہو تو وہ اس شے کے وقوع کو مستلزم ہوتی ہے، صرف امکان نہیں ہوتا۔ ہاں، مستقبل کا معاملہ اور ہے، ماضی اور حال کا معاملہ اور ہے۔ اس سلسلہ کے اندر حاشیہ قلمبوی علی شرح الجلال الدوانی علی العقائد العدودیہ، اس کے اندر یہ واضح طور پر انہوں نے لکھا فالامکان الوقوعی انما یستلزم وقوع الطرف الممکن بالفعل بالقیاس الی الزمان الماضی او الحال للاستقبال۔ تو یہاں تو بات یقیناً ماضی کی ہو رہی ہے کہ ماضی کی ایک گفتگو کے بارے میں امکان خطا ہے یا نہیں۔ اگر معصوم ہوتی تو امکان خطا نہیں تھا۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن لی۔ اب میری بات کو سمجھنے سے پہلے حاشیۃ القلمبوی کی اس عبارت کو سمجھنا ضروری ہے کہ علامہ قلمبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عبارت میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ دراصل حاشیۃ القلمبوی کے متن یعنی عقائد عدودیہ میں ایک دعویٰ ہے کہ جہان فنا کے قابل ہے، یعنی جہان کی فنا، جہان کا عدم ممکن ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ جہان کی فنا واقع ہوگی یا نہیں، جہان معدوم ہوگا یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس عبارت میں فنا سے مراد ہے وجود کے بعد طاری ہونے والا عدم، ایک چیز موجود ہونے کے بعد معدوم ہو جائے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ جہان بالکل معدوم ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ جہان کو لوٹائے گا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، جہان کے اجزاء بکھر جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، موت طاری ہو جائے گی، مگر جہان بالکل معدوم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ تو علامہ قلمبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مصنف نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ جہان فنا کو قبول کرے گا، جہان کی فنا ممکن ہے، تو اس قبول اور امکان کا کون سا معنی مراد ہے؟ کیونکہ لفظ امکان یہ تو عام ہے، اس عام امکان کی کئی قسمیں ہیں، امکان وقوعی، امکان استعدادی، امکان ذاتی، امکان نفس الامری، امکان عقلی۔ امکان کا ایک معنی استعداد اور قوت بھی ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے نہیں، بالفعل کھڑے نہیں ہیں، مگر ہمارا کھڑا ہونا ممکن ہے، کھڑے ہونے کی ہم میں استعداد اور قوت ہے۔ یہ گلاس دیکھیے، آپ کے سامنے یہ گلاس ہے، یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے لیکن ٹوٹ سکتا ہے، اور اس میں ٹوٹنے کی استعداد اور قوت ہے، چاہے یہ نہ بھی ٹوٹے تو استعداد اور قوت والے معنی کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اس گلاس کا ٹوٹنا ممکن ہے۔ لیکن اگر اس گلاس کے لیے یہ اصطلاحی لفظ استعمال کریں کہ اس گلاس کا ٹوٹنا ممکن بالامکان الوقوعی ہے، اس کے ٹوٹنے کا امکان وقوعی ہے، اب امکان وقوعی کو وقوع لازم ہوتا ہے، اب معنی یہ ہوگا اس کا ٹوٹنا ممکن بھی ہے اور ٹوٹنا بالفعل واقع بھی ہے، بالفعل یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اب یہ ساری تفصیل آپ ذہن میں رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے عام امکان، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے کہ یہ کون سا امکان ہے، یہ امکان وقوعی ہے، ذاتی ہے، عقلی ہے، استعدادی ہے، نفس الامری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ہے خاص امکان جس کے ساتھ کوئی قید لگی ہوئی ہے کہ یہ امکان وقوعی ہے یا امکان عقلی ہے وغیرہ۔ تو یہ دونوں الگ الگ ہیں، سب کی علیحدہ علیحدہ الگ الگ تعریفیں ہیں۔ علامہ قلمبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، جہان کی فنا ممکن ہے اور اس کا امکان بھی امکان وقوعی ہے، اور امکان وقوعی کو بالفعل واقع ہونا لازم ہوتا ہے، لیکن امکان وقوعی کے لیے بالفعل واقع ہونا جو لازم ہے
تو یا تو وہ زمانہ ماضی میں بالفعل واقع ہو یا زمانہ حال میں بالفعل واقع ہو، زمانہ مستقبل میں اس کا بالفعل واقع ہونا کوئی لازم نہیں۔ تو جہان کی فنا اگرچہ زمانہ مستقبل میں واقع نہ بھی ہو، بھلے اس میں اختلاف بھی ہو، لیکن زمانہ ماضی میں تو جہان کی فنا اور جہان کا عدم واقع تھا، لہٰذا ہم اصطلاحی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہان کی فنا ممکن ہے اور امکان وقوعی ہے۔ اب اس کے لیے کوئی کنز العلماء ہونا ضروری نہیں، منطق کا ایک ابتدائی طالب علم بھی سمجھ گیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی مہارت دکھائی ہے۔ جس طرح لا یحب کا معنی اور ہے، یحب کا معنی اور ہے، اور لفظ لا، لفظ نہیں ہٹا دینے سے معنی بدل جاتا ہے، اسی طرح الامکان الوقوعی کا معنی اور ہے، صرف الامکان کا معنی اور ہے۔ الامکان اور الامکان الوقوعی ایک نہیں، الوقوعی کا لفظ ہٹا دینے سے معنی بدل جائے گا، دونوں میں تساوی کی نسبت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کنز العلماء ہوں گے مگر کتنی بھی مہارت دکھائیں دونوں کو ایک ثابت نہیں کر سکتے۔ جس طرح یحبو کا معنی اور ہے، لا یحبو کا معنی اور ہے، اسی طرح الامکان کا معنی اور ہے اور الامکان الوقوعی کا معنی اور ہے۔ اب حاشیۃ القلمبی میں تو یہ قاعدہ بیان کیا گیا تھا الامکان الوقوعی کے متعلق کہ امکان وقوعی کو ماضی یا حال میں بالفعل واقع ہونا لازم ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی مہارت سے کذب بیانی کرتے ہوئے یہ قاعدہ الامکان کے بارے میں ذکر کر دیا۔ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عبارت میں ممکن کا لفظ ہے، ممکن وقوعی کا نہیں، امکان وقوعی کا نہیں، مگر ڈاکٹر صاحب نے کتنی فنکاری سے تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عبارت میں ممکن پر ممکن وقوعی والا قاعدہ جاری کر کے تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر الزام لگا دیا کہ ان کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خطا کا بالفعل وقوع ہوا ہے۔ ہم یہ لفظ بار بار زبان پر لانے سے لرزتے ہیں مگر مجبوری ہے اس کو بیان کرنا۔ تو حاشیۃ القلمبی میں تو یہ ہے کہ امکان کی ایک خاص قسم، امکان وقوعی کو بالفعل واقع ہونا لازم ہے، یہ تو نہیں فرمایا کہ امکان کی ہر قسم کو بالفعل واقع ہونا لازم ہے۔ اور تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے تو صرف ممکن کا لفظ ذکر کیا ہے، اور آپ اس پر ممکن وقوعی کا حکم لگانے کی جسارت وہ کس دلیل سے کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب خدا کا خوف کرے، آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ سینہ زوری کا مظاہرہ کریں اور یہ فرمائیں کہ ہم تو کنز العلماء ہیں، ہم تو امام وقت ہیں، ہم بغیر دلیل کے کہیں گے کہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عبارت میں ممکن سے ممکن وقوعی اور امکان سے امکان وقوعی مراد ہے، اب تو یہ لازم آئے گا کہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جب یہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار کے پاک گروہ سے خطا کا صدور ممکن ہے، تو آپ کے اپنے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق پھر معنی یہ بنے گا کہ اہل بیت اطہار کے پاک گروہ کے ہر فرد سے خطا بالفعل واقع ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ کو چیلنج ہے کہ یہ حکم عقائد اہل سنت کی کسی ایک کتاب میں دکھا دیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہو کہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے خطا کا صدور بالفعل واقع ہے، بلکہ آپ فتاوی رضویہ سے اپنی طرف سے من گھڑت دلیل کو بھی ساتھ ملا لیں تو یہ لازم آئے گا اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے لیے خطا بالفعل واقع ہے، ثابت ہے، دائمی ہے، واجب ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو خطا پر مان سکتے ہیں، مگر اہل بیت اطہار کے پاک افراد کے متعلق یہ ناپاک عقیدہ ہرگز نہیں رکھ سکتے کہ ان کے ہر فرد سے خطا بالفعل واقع ہے، دائمی ہے، واجب ہے۔ آپ کسی شیخ الحدیث کو اپنے ساتھ ملا لیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو جائے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت سیدی صدر الشریعہ اور سیدی محدث اعظم پاکستان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے غلاموں سے ہرگز یہ توقع نہ رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کے خود ساختہ قاعدے کے مطابق تو ماضی میں کسی واقعہ کے متعلق جب لفظ ممکن بولا جائے تو اس کا بالفعل واقع ہونا، دائمی ہونا، واجب ہونا لازم ہے،
تو اب بتائیے کہ ماضی کے ایک معین واقعہ کے حکم میں دو مجتہدوں کا اختلاف ہو، ایک کہے کہ یہ ناجائز ہے اور ایک کہے کہ یہ جائز ہے۔ اب یہ دو مجتہدوں کا اجتہاد ہے اور دونوں کے اجتہاد میں خطا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک سیرپ ہے، اب دو ہی صورتیں ہیں، اس کا پینا جائز ہے یا اس کا پینا ناجائز ہے۔ اس میں دو مجتہد مفتی فتویٰ دیں، قرآن و سنت میں اس کا صریح حکم مذکور نہیں ہے۔ تو علماء کرام کا، مفتیان نظام کا اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ اب دونوں مجتہد اپنے اجتہاد اور استنباط سے فتویٰ دیں، ایک فتویٰ دے کہ اس کا پینا جائز ہے اور ایک مفتی فتویٰ دے کہ اس کا پینا ناجائز ہے۔ اب دونوں کے فتویٰ میں خطا ممکن ہے، اجتہاد میں خطا ممکن ہے، اور آپ کے نزدیک ممکن کا بالفعل واقع ہونا، دائمی ہونا واجب اور لازم ہے۔ لہذا ایک ہی معین چیز کے متعلق جائز ہونے کا فتویٰ دینا یہ بھی خطا ہے اور ناجائز ہونے کا فتویٰ دینا یہ بھی خطا ہے۔ اب دیکھیے، ایک انگریز غیر مسلم ہے، وہ اسلام کے قریب آ رہا ہے، اسے جب پتہ چلے گا کہ یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ اسلام میں ایک ہی چیز کا جائز ہونا یہ بھی خطا ہے اور ناجائز ہونا یہ بھی خطا ہے، لہذا اس پر تو عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو خطا ہی خطا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ قریب کیا آئے گا، وہ تو دور ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کس طرح کے عجیب و غریب حکم کی تبلیغ فرما رہے ہیں؟ تو میرا مشورہ مانیں، اپنی خطا مان لیں اور سیدہ کائنات، سیدہ تو نساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، اب بھی اپنی خطا مان لیں، اور اگر نہیں مانیں گے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں رجوع نہیں کریں گے تو خطا پر خطا ہوتی چلی جائے گی، اور یہ خطا والا قاعدہ آپ کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ امام جلالی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کا یہ خود ساختہ قاعدہ ہے کہ ماضی میں جب کسی واقعہ کے متعلق لفظ ممکن بولا جائے تو اس کا واقع ہونا لازم، واجب، دائمی ہوتا ہے۔ اب آپ کے استاذ گرامی مالک المدرسین علامہ عطا محمد نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پردادا استاذ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد گرامی حضرت علامہ فضل امام خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی کتاب مرقات، منطق کی ابتدائی کتاب مرقات کے صفحہ نمبر 50 پر کلی کی اقسام بیان کر رہے ہیں، کلی کی تیسری قسم بیان کی، فرمایا کہ ثالثھا ما امکنت افرادہ ولم توجد من افرادہ الا فرد واحد کالشمس۔ تو انہوں نے کلی کی تیسری قسم کی مثال بیان کی سورج کے، خارج میں سورج کا ایک فرد موجود ہے، زیادہ افراد ممکن ہیں، موجود نہیں ہیں۔ اب آپ کے قاعدہ کے مطابق جب سورج کے خارج میں زیادہ افراد ممکن ہیں، موجود نہیں، تو پھر زیادہ افراد کا واقع ہونا لازم ہے، واجب ہے، دائمی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کس نظام شمسی میں رہتے ہیں؟ ہمیں تو ایک ہی سورج نظر آتا ہے، باقی وہ سورج کہاں چلے گئے؟ تو میرے خیال میں تو شاید اب بھی آپ یہی کہیں گے کہ منطق کے یہ امام غلطی پر ہیں، ڈاکٹر صاحب غلطی پر نہیں ہو سکتے۔ جناب ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو بھی ممکن ہو اس کا واقع ہونا لازم ہے، واجب ہے، مگر اہل سنت کے ایک عظیم منطقی عالم علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مرقات کے حاشیہ المردات اس کے صفحہ نمبر 71 پر یہ فرماتے ہیں کہ لأن الممکن لا یجب ان یکون واقعا، لا یجب فرمایا، یجب نہیں فرمایا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کوئی شخص لفظ لا ہٹا دے اور پھر دعویٰ کرے کہ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ڈینگے مارنے والے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ امام ہیں، اپنے مقتدیوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ امام ہیں، کنز العلماء ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم رجال نحن رجال،
شرف صاحب کوئی ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، شرف صاحب آپ جیسے کنز العلماء کے لیے حجت نہیں ہیں، لیکن علامہ قطب الدین جن کا علامہ ہونا مسلم ہے، جو واقعتاً علامہ تھے، وہ اپنی کتاب قطبی جو مشہور درسی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 188 پر کیا فرماتے ہیں؟ وہ بھی یہی فرماتے ہیں، لِأَنَّ الْمُمْكِنَ لَا يَجِبُ أَن يَكُونَ وَاقِعًا لَا يَجِبُ، کہ ممکن کے لیے واقع ہونا واجب نہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ممکن کے لیے بالفعل واقع ہونا واجب ہے، اس کو بالفعل وقوع لازم ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی علمی جلانیوں کی کیا بات ہے، آپ تو کنز العلماء ہیں، جو قاعدہ علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نہیں بنا سکے، جو قاعدہ علامہ قطب الدین صاحب جو واقعی علامہ تھے وہ نہ بنا سکے، جو قاعدہ علامہ شیخ اسماعیل قلندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ بنا سکے، وہ آپ نے بنا لیا۔ یقیناً آپ کی ہمت کو ہم داد دیتے ہیں، مگر میری درخواست ہے اتنا وزنی بھاری اور علمی قاعدہ آپ اپنے ماننے والے کارکنوں تک محدود رکھیں۔ وہ مجاہد ہیں، بہادر ہیں، اٹھا لیں گے۔ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی انتہائی دقیق، پاکیزہ اور لطیف عبارت پر اس وزنی قاعدہ کی تباہ آزمائی نہ فرمائیں۔ نرم و نازک زیورات پر لوہار کا ہتھوڑا چلانا یہ تو زیادتی ہے۔ ناظرین، آئندہ کلپ میں ہم فواتح الرحمود کے متعلق ڈاکٹر صاحب کی علمی جولانیوں کا ذکر کریں گے۔ وہ فواتح الرحمود جن کے مصنف کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ المولا بحر العلوم کا لقب استعمال فرماتے ہیں۔ وہ فواتح الرحمود جس کے متعلق علامہ نصر اللہ افغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پورے پاک و ہند میں اس کا درس دینے والی صرف 2 شخصیات تھیں، ایک آقائے نعمت سیدی محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے سیدی امام النحو علامہ سید غلام جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ایسی عظیم اور ادق کتاب کی عبارت پیش کر کے کس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنی علمی دھاک بٹھانے کی کوشش کی اور اس کا ترجمہ نہ کر کے کیا تاثر دیا، ہم بتائیں گے کہ اگر ڈاکٹر صاحب اس عبارت کا صحیح ترجمہ سنا دیتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ بحر العلوم نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کتنا ادب کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے نکلے ہوئے بے ادبی والے کلمات کا اس کتاب میں دور تک بھی کوئی نام و نشان نہیں۔ ناظرین، آپ انتظار فرمائیں، جلد ہی آئندہ کلپ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر صاحب کو رجوع کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام مع الاکرام۔